أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم زمانے کی، بلا شبہ انسان البتہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نیک اور ایک دوسرے کی حق کی اور ایک دوسرے کو وسیع کی صبر کی. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کے مرکزی اجتماع شیخ پیٹ جماعت اسلامی شیخ پیٹ مرکزی اجتماع میں آپ سب کا استقبال ہے. ابھی تلاوت کلام پاک سے ہمارے قاری عفان شریف آپ تلاوت کر کے سورہ اثر کا اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے. اس کے بعد میں ہمارے بھائی محمد عتیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے ترانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھا ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ترانہ میں پڑھنے والا ہوں یہ کرونا کے سلسلے میں عمران پرتاپ گڑھی نے لکھا ہوا ایک ترانہ ہے جو میں آپ کے سامنے ہے. آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ٹوٹ جاتا ہے دل سانس ٹھہر جاتی ہے، ہر طرف لاشوں کے اٹھنے کی خبر آتی ہے، اہل دنیا نے تیری بات نہیں مانی ہے، تو ہے ناراض تو ویرانی ہی ویرانی ہے، وہ بلائی وہ آفت وہ مصیبت آئی، سارے عالم کو بچانے کی ضرورت آئی، تو اگر چاہے تو حالات کو بہتر کر دے، تو اگر چاہے تو حالات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہر طرف صرف اندھیرا نہیں دیکھا جاتا، روز اس ڈر میں اضافہ نہیں دیکھا جاتا، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوک سے سورج بھی نکل جائے گا،
پیار کی امن کی ہمت کی دوا دے مولا، ہم گنہگاروں کو تھوڑی تو شفا دے مولا، باغباں اپنے ہر ایک گل کی حفاظت کرنا، باغباں اپنے ہر ایک گل کی حفاظت کرنا، ہر گھڑی باغ کی بلبل کی حفاظت کرنا، ہر گھڑی باغ کی بلبل کی حفاظت کرنا، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر جناب محمد عتیق صاحب کا بہت شکریہ۔ آپ کا ترانہ کے سلسلے میں جو عمران پرتاپ گڑھی لکھے تھے ان کے الفاظ تھے، اور آپ کا میلوڈیس وائس میں الحمدللہ آپ ہمارے سامنے پیش کرے۔ اس کے بعد میں جناب مولانا محمد فہیم الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا خطاب ہمارے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پیارے شیخ پیٹ کے ساتھیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمارے اپنے شیخ پیٹ کے اس پروگرام کو خوب سے خوب تر بنائے اور ہماری جستجو کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اس دنیا کے اندر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں کی وجہ سے وہ راضی اور خوش ہو کر دنیا میں عافیت دے اور آخرت میں جنت۔ میں امیر مقامی اور کنوینر صاحب پھر آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے موقع عنایت فرمایا۔ بھائیو، میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، تعلیم و تربیت۔ نمبر 2، اخلاق و کردار۔ نمبر 3، ذکر و اذکار۔ نمبر 4، عبادات کا اہتمام۔ نمبر 5، دین کے کاموں میں اپنا تعاون و اشتراک۔ آج جن حالات سے میں آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں ایک کام بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے تھوڑی سی بصیرت اور جستجو و لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا کام جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کام ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام، اپنی شخصیت کا ارتقاء۔
ایسی اپنی شخصیت کو دیدہ زیب بنانا، جاذب نظر اٹریکٹیو بنانا کہ خود ہمارا دل اندر سے گواہی دے کہ آپ پسندیدہ انسان بن رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا اخلاص ایسا ہو کہ خدا بھی ہمارے اس کام کو قبول کرتے ہوئے زمین میں محبت ہمارے لیے پیدا کر دے، اور یہ کام چاہے کرونا رہے یا نہ رہے، لاک ڈاؤن رہے یا ان لاک ہو جائے، ہم بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، عورت ہوں یا مرد ہوں، مصروف ہوں یا فرصت میں ہوں، یہ کام ہر زمانے میں کرنے کا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آج کی جدید اصطلاح ہے۔ ایک زمانے میں جب ایسی اصطلاحیں استعمال نہ کی جاتی تھی، لوگ انہی باتوں کو عربی میں، اردو میں اس طرح بیان کرتے تھے: تعلیم و تربیت۔ یہ کرونا رہے یا نہ رہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لاک ڈاؤن رہے یا ان لاک ہو، ہمیں تعلیم و تربیت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ چنانچہ میں اس اجتماع کے ذریعے سے شیخ پیٹ کے تمام میرے سننے والی بھائی بہنوں سے کہوں گا، دنیا میں کوئی آدمی بھی ٹھیک ہوا ہے یا ٹھیک ہو سکتا ہے یا ٹھیک ہونے کا امکان ہے، اور جب کبھی تاریخ میں کوئی انسان ٹھیک ہوئے ہیں تو ان کا پہلا قدم تعلیم و تربیت کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اندھیرا ہے، ایران سپر پاور، روم سپر پاور، وہاں عیش و نشاط ہے۔ ہندوستان، چین اپنے اچھے لوگوں کو بھولا ہوا ہے، اور شام و فلسطین، مصر و عراق، وہاں بھی جو اچھی شخصیتیں ابھری تھیں وہ سب اپنے کارناموں کو دنیا نے بھلا دینے کے بعد منتظر ہیں ایک ایسی شخصیت کے جو دنیا میں سارے انسانوں کو انسان بنائے، دنیا میں سارے انسانوں کو خدا سے متعارف کرائے۔ ایک ایسی شخصیت کے انتظار میں ہیں یہودی، عیسائی، ہمارے وطن کے آریہ۔ ایک شخصیت آنے والی ہے جو پوری دنیا کو آنند مارگ دکھائے گی، پوری دنیا کو سہج مارگ دکھائے گی، پوری دنیا کے امن شانتی کا کام کرے گی، جو پوری دنیا کو حق کا پیغام دے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے 571 عیسوی میں
وہ شخصیت مکہ مکرمہ میں پیدا فرمائی جو تمام دنیا کے اندر سب سے بہترین قبیلے کے بہترین فرد تھے. جس علاقے کو منتخب کیا وہ مکہ مکرمہ تھا. جس قبیلے کو منتخب کیا وہ قبیلے بنو ہاشم تھا. جس گھر کو منتخب کیا وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کا مکان تھا. وہاں جس شخصیت نے آنکھ کھولی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، ختم المرسلین، شافی محشر، مالک حوض کوثر، امام الانبیاء، حبیب خدا تھے. دنیا نے پیدا ہونے کے بعد عظیم کارنامے آپ کے دیکھے. دایا حلیمہ فرماتی ہیں یوں ہی میں نے آپ کو اپنے گود میں لیا اور سواری پر بٹھایا، میری سواری بڑی پھرتی سے چلنے لگی اور میرے اندر ایک جولانی پیدا ہوا. ایسے عدل و انصاف والے تھے. آپ کے ساتھ جو بھائی تھے دودھ شریک، ان کے لیے آپ دودھ کے لیے ایک چھاتی چھوڑ دیتے. میرے گھر میں خیر و برکت خوب آئی. ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، دو پرندے آئے اور بچے بھاگتے ہوئے آئے. میرے بھیا کو دو پرندوں نے گرایا ہے اور وہ کچھ لوچ رہے ہیں. اماں حلیمہ بھاگتی ہوئی آئیں تو دیکھا تو کیا ہے، دو پرندوں نے جو فرشتے تھے آپ کا سینہ چاک کیا. یہاں سے آپ کی بھلائیوں کا، ارتقاؤں کا کام شروع ہوا. آپ اس امانت کو جن کی تھی اماں آمینہ کے پاس لا کر واپس دے دیا. تو کہتی ہیں میں تو نہیں چاہتی تھی لیکن مجبوراً امانت میں نے حوالے کر دی. بڑے ہوئے، اپنے وطن کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ بکریاں بھی چرائیں، لیکن کبھی گانا بجانا ان محفلوں میں شریک نہیں ہوئے. ایک دن زبردستی میرے ساتھی نے آپ کو لے جا کر ایک محفل میں بٹھایا. آپ فرماتے ہیں میں سو گیا. ایک زمانہ آیا لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں مصروف تھے. میں بھی اپنی حد تک کعبے کی تعمیر میں شرکت کیا. چچا نے کہا یہ ذرا کپڑے آپ کے کھاندے پر رکھ لیجئے ورنہ کھاندہ متاثر ہو جائے گا. میں ارادہ ہی کیا تھا، آپ کہتے میں بے ہوش ہو کر گر گیا. جب دیکھا وطن میں مار دھاڑ، ظلم و ستم، چوری ڈکیتی، مسافروں کو لوٹنا، یہ سب کام ہو رہا ہے، تو آپ چند ذمہ داروں کو لے کر ایک معاہدہ کیا کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کو لوٹا نہ جائے، مسافرین خطرے میں نہ رہیں، امن چین کا ماحول آئے. اس کو حلف الفضول کہتے ہیں. بڑھتے بڑھتے آپ نے تجارت کی. تجارت میں امانت و دیانت کا ایسا خیال رکھا. اماں ختیجہ نے پیغام نکاح دیا. پھر چچا کے مشورے سے رشتہ طے ہوا. اللہ تعالی اس طرح سے آپ کو آگے بڑھاتے بڑھاتے آگے بڑھا رہے. مکہ مکرمہ میں جو غار تھا، غار حرا، وہاں آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کرتے ہیں اللہ یہ کائنات کیا ہے.
اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سورج، ایسی بڑی زمین، ایسا بڑا آسمان. بہت غور و فکر کے بعد 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا اور یہاں سے پوری دنیا کی درستگی کا سامان کا انتظام کیا. جبرائیل امین پہلی وحی لائے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، پوری دنیا بگڑی ہوئی ہے، ان کو سدھارنے کا کام ہے، اور اللہ نے یہ قرآن مجید کا پہلا صفحہ آپ کو دیا ہے. نمبر 1 وحی یہ بات لے کر اتری، اقرا باسم ربک الذی خلق. اے پیغمبر، آپ اللہ کا نام لے کر تعلیم کا آغاز کیجئے، پڑھیے. تو میرے پیارے بھائیوں، آج کرونا کا ماحول میں ہم گھر میں ہیں، فرصت میں ہیں، کام کم ہے، بیرونی مصروفیتیں کم ہیں. اس موقع پر میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے اجتماع کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو اور پھر آگے بڑھ کر ساری انسانیت کو یہ اللہ کا پہلا پیام سناتا ہوں. اب یہ دنیا درست ہوگی، ٹھیک ہوگی، بس اس کا راستہ یہی ہے، تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا، علم کا سیکھنا اور سکھانا. اگر علم نہ ہو، جہالت ہو، جاہلیت ہو، تو کوئی آدمی جانے گا ہی نہیں میں کون ہوں، میرا کرتویہ کیا ہے، اور میں یہاں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، کیا مقصد حیات ہے. تو آدمی بس جانوروں کی طرح کھائے گا، پیے گا، شادی بیاہ کرے گا، بال بچے پیدا ہوں گے، اور کچھ لوگ ڈاکٹر بنیں گے، کچھ انجینئر بنیں گے، کوئی لائر بنیں گے، کوئی پروفیسر بنیں گے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، کوئی بزنس مین بنے گا. لیکن میتھڈ آف لیونگ جو ہوگا، میتھڈولوجی جو ہوگی، اینیمل بیہیویئر. موت آئی، مر جائیں گے. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، ہمارے اسلاف باپ دادا نے بڑا کارہایا نمایاں کر گئے، شادی کرے، بچے پیدا ہوئے، موت آئی، مر گئے. ایک اور نے کہا ہمارے اسلاف نے کارہایا نمایاں کر گئے، بی اے پڑھے، ایم اے پڑھے، بی ایس سی پڑھے، ایم ایس سی پڑھے، ایم ڈی کرے، ایم ٹیک کرے، کھائے پیے مر گئے. یہ دراصل اینیمل بیہیویئر ہے، جانوروں کی زندگی کی طرح ایک زندگی ہے. ہماری زندگی جانوروں سے ممتاز اگر ہو سکتی ہے تو اس طرح سے کہ ہم اپنے لیے قرآن کا جو پہلا پیام ہے، پڑھو پڑھاؤ، تعلیم حاصل کرو، سکھاؤ، تاکہ آپ اس نور کے ذریعے سے جان سکو گے آپ خود کون ہیں، رب کون ہے، یہ دنیا کیا ہے، اور پیدائش کا مقصد کیا ہے، زندگی کس طرح گزارنا. تو میں آج ہمارے شیخ پیٹ کے امیر مقامی نے جو بات بتائی ہے، اس کے ذریعے سے آپ تک قرآن کا یہ پیام سنا رہا ہوں. آئیے آج فرصت ہے، اس فرصت میں قرآن مجید کو کھولیے، احادیث شریفہ کی کتاب کھولیے، سیرت النبی کھولیے، دینیات کھولیے، اسلامک لٹریچر اس کو سامنے رکھیے، ہسٹری آف
VIPs انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بڑے بڑے دانشوروں کی زندگیوں کو پڑھیے اور دیکھیے وہ ہمیں کیا نصیحتیں عطا کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں، مگر ان کے پڑھنے میں آپ کے پڑھنے میں فرق یہ ہو، اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ لوگ یوں ہی پڑھتے ہیں، لیکن آپ رب کا نام لے کر پڑھیے۔ آپ کے ایجوکیشن میں، سیکنگ آف ایجوکیشن میں، ادرس کے سیکنگ آف ایجوکیشن میں یہ فرق ہوگا۔ آپ خدا کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کو سامنے رکھ کر، ان پریزنس آف آلمائٹی اللہ، اس کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے، اس کی رضا معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپ کو دوسری بات جو اسی آیات میں کہی گی، اقرا وربک الاکرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو درست کرنے کے لیے، اور پوری دنیا درست اسی ایک وے سے ہو سکتی ہے، اٹ از دا اونلی وے۔ پڑھیے پڑھائیے، سمجھیے سمجھائیے، سیکھیے سکھائیے۔ علامہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے علم دیا اور سب باتیں بتائیں جو آدمی نہیں جانتا۔ دیکھو آپ، اللہ رب العالمین نے انسان کو کتنا پیارے انداز سے بنایا، خلق الانسان من علق، انسان پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے، آدم مٹی سے بنے، انسان کو ایک پانی، ایک بوند سے، ایک ڈراپ سے پیدا کیا گیا، وہ ڈراپ دوسرے اپنے ہی چیز سے مل کر، دو ڈراپس آپس میں مل کر زائگوٹ بنے، زائگوٹ فلیش میں چینج ہوا، فلیش بوٹی والی بھی ہے، نشانات والی ہے، شکل والی ہے، اور بغیر شکل کی ہے۔ پھر ہڈیاں ہوئیں، پورا جسم تیار ہوا۔ 9 مہینے کے اندر ماں کی فیکٹری میں ایک بہترین بچہ، جس کو سر ہے، دھڑ ہے، ہاتھ اور پیر ہیں، سر میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، انٹرنل آرگنز، دماغ ہے، ہارٹ ہے، لیور ہے، لنگس ہے، کڈنی ہے، پورے سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم، ان سب کے ساتھ باہر آیا۔ چھوٹا بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، کوئی جوانی سے پہلے مر گیا، پھر کوئی جوان ہو کر ادھڑ پن کو آیا، پھر بوڑھا ہوا، بوڑھا ہو کر آخری 3rd کلاس عمر کو پہنچا، پھر مر گیا، خبر میں چلا گیا۔ تو سوال یہ ہے، اتنا بہترین جسم دے کر، اتنے بہترین سسٹم کے ساتھ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا، واٹ از پرپس بیہائنڈ اٹ؟ ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ یہ تعلیم کے ساتھ اگر مقصد ہمارے سامنے رہا تو ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیں گے اس کتاب کے لانے والے پیغمبر نے ہماری کیسی بہترین ٹریننگ دی ہے، کیا سکھایا ہے، اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، کھانا کیا، کیا نہیں کھانا، کیسے کھانا، سونا کیسے، کب تک سونا، کب اٹھنا، لوگوں سے بات چیت کیسا کرنا، بزنس کیسا کرنا، جینا کیسا، صلح کیسی، لڑائی کیسی، کاروباری زندگی کیسی، اکنامکس کیسا، سوشیالوجی کیسا، پولیٹیکل سسٹم کیسا، عدالت کیسی،
تو یہ پیغمبر کی تربیت، قرآن کی تعلیم اور پیغمبر کی تربیت، یہ دونوں ہم کو ایک بہترین اچھا انسان بنائیں گے۔ اس انسان کا نام جو بہت اچھا ہے، جو رب کو اور خود کو، دنیا کو جانتا پہچانتا ہے، اس کا نام ہے مسلمان۔ اس میں ذرا اور ترقی کرے تو اسے کہتے ہیں مومن، ذرا اور ترقی کرے تو وہ کہلاتا ہے عابد، پھر اور ترقی کرے تو کہلاتا ہے غنی، اور ترقی کرے تو بنتا ہے متقی، اور ترقی کرے تو بنتا ہے محسن، پھر اور ترقی کرے تو بنتا ہے مجاہد، پھر ترقی کرے تو بنتا ہے انصار اللہ۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی۔ آئیے ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند کلمات سیکھے اور اس پر خود عمل کرے یا عمل کرنے والوں تک یہ بات سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، میں نے کہا میں تیار ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ پکڑ کر، حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، گنو، ہم آپ کو 5 باتیں بتاتے ہیں، اسے سنو۔ آپ نے پہلی بات فرمائی، اگر تم حرام چیزوں سے بچو گے تو متقی پرہیزگار ایسے بنو گے، عابد بن جاؤ گے۔ تمام دنیا میں جتنے عابدین ہیں ان میں سب سے اچھے عابد بنو گے۔ آج میں اس اجتماع سے آپ سب سے کہتا ہوں، جو تعلیم و تربیت قرآن نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اس میں سب سے پہلے ایک بات یہ بتائی، کھانے میں جانور گھاس بھی کھاتا ہے، کھلی کھاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کس کا کھیت ہے، ہرا دیکھا چر لیا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا نہیں کرنا، کہ اتقی حرام، اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزیں رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو تم بہترین عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور اللہ نے ہماری پیدائش کا جو مقصد رکھا وہ یہی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے، عابد بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ کا مقصد تخلیق عبادت، اطاعت، یہ پورا ہوگا، حرام چیزوں سے بچو، کیونکہ جس جسم میں حرام خون پیدا ہوگا حرام غذا سے، وہ شیطان کے لیے سازگار ہوگا۔ اٹ از سوٹیبل فار ڈیول، ناٹ فار دا آلمائٹی اللہ۔ وہ اسلام کے لیے موضوع نہیں ہوتا، اٹ از ناٹ سوٹیبل فار اللہ کا دین، اٹ از موسٹ سوٹیبل فار ڈیول، شیطان۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی تعلیم و تربیت کے بعد آپ میں ڈیولپمنٹ آئے گا، آپ کی غذا حرام سے بچی ہوئی ہو، آپ کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حلال ہو، سود سے، رشوت سے، دھوکے سے، جال سازی سے، 2 نمبر کے کاروبار سے نہیں، محنت شاقہ، سخت محنت سے، خون پسینے کی گاڑی کمائی سے آپ کھانا کھاؤ گے، اولاد کو پرورش کرو گے تو آپ کی اطاعت گزار، فرما بردار ہوگی، اور آپ اللہ کے عابد بندے بنیں گے۔ اذان ہوتے ہی آپ کو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور حرام کا خون دوڑ رہا ہے جسم میں تو پھر اٹھنا ایسا ہی معلوم ہوگا جیسا ایک کنٹل کا تھیلا سر پہ دے دیا ہے، ایک مصیبت ہے، عذاب ہے نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری بات، آپ نے فرمایا دیکھو
تم اللہ کے بندے ہو اور خدا کی صفت یہ ہے کہ تم وہ صفت اختیار کرو، بے نیازی، اللہ پر اعتماد، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، یہ شان تمہارے اندر آنا چاہیے۔ غنایت، سب سے بڑے اللہ کے غلام ہو کر ساری دنیا سے بے نیاز مستغنی ہو جاؤ۔ دل کی دولت آدمی کو مستغنی بناتی ہے۔ اگر دل میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، ہرس ہے، لالچ ہے، تو آدمی اور کرے گا۔ لیکن اگر آدمی اللہ پر اعتماد بھروسہ رکھتا ہو تو اس کے اندر ایک ایسی زبردست پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور جب ہاتھ نہیں پھیلے گا تو سر نہیں جھکائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تمہارے قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو۔ خدا کی تقدیر کو خدا کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی سر نیچے ٹانگ اوپر بھی کرے تو جو خدا نے قسمت میں لکھا اس میں ایک نیا پیسے کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اب اللہ نے جو قسمت تمہاری تقدیر لکھی ہے اس پر راضی رہو، دنیا کے سب سے بڑے بے نیاز دولت مند بن جاؤ گے۔ غنا پیسے سے زیادتی کا نام نہیں ہے، دل میں جو اللہ پر اعتماد ہے وہ دراصل تونگری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کو ماننے والے بننا چاہتے ہو، تو آپ نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسن بہترین سلوک کرو۔ تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک تم کو مومن بنائے گا، تمہارے سینے میں ایمان جگمگائے گا۔ ہم اپنے پڑوسیوں سے سرٹیفکیٹ لینا میں مومن ہوں کیا نہیں ہوں، اگر پڑوسی سرٹیفکیٹ دے تمہاری شرارت سے میں بچا ہوا ہوں تو حقیقتاً مومن ہے۔ میرے شیخ پیٹ کے پیارے ساتھیوں، ہم پڑوسی ہیں، اب کرونا میں ایک ہی لفٹ سے چڑھ رہے ہیں، ادھر انہوں جا رہے ہیں مشرق کو، میں ادھر مغرب کو، انہوں شمال کو، انہوں جنوب کو، کوئی سلام کرنے تیار نہیں، کوئی ہاتھ ملانے تیار نہیں۔ ارے لگتا سلام کرے کی لگتا، ہاتھ ملائے کی لگتا، ارے ٹھیک ہے ابھی ہاتھ ملائے تو لگتا، دور سے سلام تو کرو۔ پھر آپ نے فرمایا تم فرما بردار مسلم بننا چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی چیز سارے انسانوں کے لیے پسند کرو۔ یہاں یہ سب باتیں صرف مسلمان کے نہیں ہیں، بلکہ سارے انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ سارے انسانوں کے ساتھ مسلم بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، مومن بیہیویئر کیسا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیے۔ آپ ہندوستان میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، شیخ پیٹ میں ہیں، تو حرام نہیں کھانا۔ آپ انسانوں کے درمیان ہیں تو اپنی خسبت پہ اللہ کے لیے راضی ہو جانا۔ آپ کے پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ہریجن ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور آپ کے ساتھ آپ کے پڑوسی یا انسان جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی دکان جاتے ہیں، آفس میں رہتے ہیں، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر آخر میں فرمایا دیکھو خے خے مار کے ٹھیٹھی ٹھاٹا کر کے ہنسنا نہیں زیادہ، اگر تم زیادہ ٹھیٹھی ٹھاٹا کر کے خے خے مار کے ہنسو گے تو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، اور جب دل مردہ ہو جائے گا تو تمہارے سامنے کوئی آدمی کیا بھی بولے تمہارے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ دراصل وہ کردار ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے
دین کو رکھنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے ہم سے کہا دیکھو اس دنیا میں عام انسانوں کے مقابل میں تم مسلمان ہیں, تمہارے لیے میں 5 باتیں نصیحت کرتا ہوں. پہلی بات فرمائی جماعتی زندگی گزارنا. دوسری اپنے بڑوں کی سننا اور اطاعت کرنا. چوتھا برائی کے ماحول سے ہجرت کرنا. پانچواں جہاں برائی ہے اسے مٹانے وہاں نیکی لانے کے لیے جدوجہد کرنا. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جماعتی سماوتاتی ہجرت والجہاد. آپ نے فرمایا ایک بالش بھی اگر کوئی جماعت سے الگ ہو کر زندگی گزارے تو اس نے اپنے گردن سے اسلام کا خلادہ نکال کر پھینک دیا یہاں تک کہ پھر پلٹ نہ آئے. پھر آپ نے فرمایا جو شخص اسلام دین رکھنے کے باوجود جاہلانہ قسم کے نعرے مارے, میری قوم, میرا رنگ, میری نسل, میری زبان, میرا گاؤں, میرا وطن, میں, میرا خاندان, تو آپ نے فرمایا ایسا آدمی جو جاہلیت کے نعرے لگا رہا ہے, عصبیت کے نعرے لگا رہا ہے, وہ دوزخی ہے. صحابہ نے پوچھا اگر نماز پڑھ کے ایسے جہالت کے نعرے مارے, روزہ رکھ کے ایسے جہالت کے نعرے مارے تو بھی کیا انہیں دوزخ میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا من صلی و صام وزوم المسلم, نماز پڑھے, روزہ رکھے, نماز پڑھے اور سے فخر ہو میں مسلمان ہوں تو بھی دوزخ میں جائے گا. میرے بھائیوں ہمارے جتنے پروگرام ہیں وہ ہیومینٹی بیس ہونا چاہیے, انسانیت بیس ہونا چاہیے, اور انسانیت ہم سب آدم کی اولاد ہیں. پورے دنیا میں جتنے انسان مرد عورتیں ہیں سب آدم کے بچے ہیں. کوئی رنگ میں, نسل میں, خاندان میں چھوٹا بڑا نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا کالے پہ گورے پر کوئی فوقیت نہیں, گورے کو کالے پر فوقیت نہیں, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر. اگر کوئی فوقیت ہے تو تقوی متقی آدمی سب سے بڑا ہے. تو میرے بھائیوں یہ 5 باتوں کا خیال رکھو, جماعت, سننا اطاعت کرنا, ہجرت اور جہاد, اور ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنا. پیارے نبی نے فرمایا شیر بکریوں کا دشمن ہے, وہ بکری جو مندے سے الگ ہوگی اسے کھا لیتا ہے. شیطان تمہارا دشمن ہے, اگر تم جماعت سے الگ ہی اختیار کرو تو وہ تم کو کھا لیتا ہے, وہ چک لیتا ہے. لہذا یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو اور مجھے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو آپ نے کتنا اچھا کام کیا جس کے نتیجے میں ہمارے وطن والے بھائیاں بول رہے تھے 1 انچ نہیں ہٹیں گے, مگر اللہ میاں مارچ میں جو پروگرام کرنے والے تھے, مارچ گیا, اپریل گیا, مئی گیا, جون گیا, جولائی آ گیا, 1 انچ نہیں ہٹیں گے, مارچ میں ایسا کریں گے بول رہے تھے. آج اللہ میاں دیکھو ہٹا ڈالا, اور ہر ایک کو حال اب اپنی پڑی ہے, آدمی سے دور ہو گیا. وہ سب چیخنے چلانے والے کہاں چلے گئے نہیں معلوم. اللہ کے مقابل میں کسی کی اسکیم کامیاب نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ اللہ تعالی آپ نے جو کوشش کی اس کو قبول فرما کر دنیا کو کتنے پیچھے ڈھال دیا, اور سب کو محسوس ہونے لگا خالی میں, میرا وطن, میرا علاقہ ہی نہیں, دیکھو ساری دنیا کو لالے پڑ گئے ہیں زندگی اور موت کے. ایک چھوٹا کرونا علامیہ کدھر سے نکالے کون نکالے نہیں معلوم, اس کی شرارت چل رہی ہے, اس کا کہیں داخلہ ہو گیا تو سب ہوندے ہو گئے. دواخانوں میں بستر نہیں, ہوٹلوں میں کوئی آنے والا نہیں, ترکاری بھاجی کھانے والا نہیں, گوشت مرغی کی دکانیں واویلا کر رہے ہیں, پورے بساں ٹریناں پلینا ہائے ہائے کر رہے ہیں.
ایک معمولی کرونا کی وجہ سے. آؤ اللہ کو راضی کرو, اللہ کو خوش کرو. آئندہ یہ جولائی ختم ہونے کے بعد اگست کے آغاز میں یا جولائی کے ختم پر عید الضحیٰ بھی آئے گی. عید الضحیٰ میں ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ قربانی کے کام انجام دینا ہے تاکہ قربانی کرتے ہوئے دین آگے بڑھے مگر دین کے اصول قربان نہ ہو. دین کے اصول کیا ہے؟ صفائی ستھرائی, نصافت, ہائیجینک چیزیں. ہم قربانی کر رہے ہیں, چلو سڑک تمام, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا. اللہ نے کہا تمہارا خون اور گوشت میرے کو نہیں آتا بابا, تمہارے دل کی نیت میرے پاس آتی ہے. لہذا دل پاک کرو, صاف کرو, حالات حاضرہ کو ذہن میں رکھو, ورنہ آپ دلی کا چھوٹا سا بے احتیاطی کا کام, ابھی تک بیچاروں کے پاسپورٹ ضبط ہیں, یہاں سپریم کورٹ تک جانا پڑ رہا. تو آئندہ بھی ان سب کا ہم خیال رکھتے ہوئے بہترین پرسنالٹی بناتے ہوئے دنیا میں ایسا جئیں گے کہ ہم عابد بنیں گے, حرام چیزوں سے بچیں گے, تونگر دولت مند بنیں گے, قسمت میں راضی رہیں گے, مومن بنیں گے, کوئی پڑوسی ہندو ہمارے سے ناخوش نہیں ہوگا. مسلم بنیں گے, ہم ہر ایک کے لیے وہی چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. خے خے مارتے ہوئے, ٹھٹے مارتے ہوئے زندگی نہیں گزاریں گے, ورنہ دل مردہ ہو جائے گا. دل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, وقت پہ نماز, یہ کرتے ہوئے اللہ سے خوب دعائیں کرو. اللہ تعالی ہم سب کو, امت مسلمہ کو, سارے انسانوں کو اللہ امن بھی دے, ایمان بھی دے, چین و سکون بھی دے. یہ ہے چند باتیں جو شیخ پیٹ کی جماعت آپ سب سے خواہش کرتی ہے. آؤ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھامتے ہوئے جتنا ممکن ہے خود تعلیم و تربیت حاصل کریں, خود کو اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں. یہی اللہ کا دین دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں. میں امیر مقامی, کنوینر صاحب اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو کاربند ہو کر اچھا مسلمان بن کر دنیا میں اسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرونا بیماری سے بچائے, ہر بیماری سے محفوظ رکھے, کل دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مولانا احمد الدین صاحب کا, اور ہم شکر ادا کرتے ہیں مولانا کا کہ اپنا قیمتی وقت جب بھی ہم لوگ بلائے مولانا ہمارے لیے وقت. اگر کوئی سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں, اگر کوئی کوشچن ہے, نہیں ہے تو امیر مقامی کا اختتامی خطاب کرا دیجیے. جی میرا ایک سوال ہے. جی, تصوف اور فقہ میں فرق کیا ہے؟ تصوف اور فقہ میں فرق کیا ہے؟ جی جی جی, بہت اچھا سوال ہے. قرآن اللہ کا کلام, حدیث اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی, یہ قرآن اور حدیث کا گہرا نچوڑ, تفقہ فی الدین, اس کا روٹ, ڈیپتھ آف نالج, یہ ڈیپتھ آف نالج ہے, اس کو کہتے ہیں فقہ. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے تفقہ فی الدین, ڈیپتھ آف نالج دیتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ڈیپتھ آف نالج کا خیال کرتے ہوئے کوڈ بنایا. اس کوڈ کا نام فقہ ہے. دنیا میں 12 فقہ تھے جس میں سے 4 مشہور ہیں. ایک حنفی فقہ, مالکی فقہ, شافعی فقہ, حنبلی فقہ. اب یہ فقہ یہ دیکھتا ہے آپ نے اللہ اس کے رسول کا جو حکم تھا اس کو بجا لائے نہیں بجا لائے. وضو کرے, وقت پہ آ کے مسجد میں
کھڑے رہے، ہاتھ باندھے، رکوع سجدہ کیا، قرآن پڑھا، سلام پھیر دیا. لیکن تصوف یعنی احسان، عربی میں تصوف کو احسان بولتے ہیں. یہ احسان یہ دیکھتا ہے، تزکیہ تربیت یہ دیکھتا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے رہے، وضو کرے تو آپ کا ہاتھاں پاواں سر پاواں دھونے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل کتنا دھلا. چنانچہ وضو کے بعد کی دعا ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین. یہ ہاتھاں پاواں طہارت اس واسطے سے کرایا گیا تاکہ آپ کیسے بننا، آپ پاک صاف ستھرے نتھرے خیالات والے، دل پاک خدا کی طرف پلٹے، دل صاف ہو گیا، آپ متطہر ہو گئے اور اللہ کے اچھے بندوں میں شامل. آپ نماز کو کھڑے ہوئے تو تصوف احسان یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل بھی یہاں نماز میں حاضر تھا، یا آپ خالی کھڑے رہے اور دل جو ہے باورچی خانے میں ہے، ارے پوریاں پکائے تھے، گلگلے پکائے تھے، کباباں تھے، جتنا جلدی نماز ہوئے تو اچھا نہیں، جب پورے بچے کچے کھا لیے تو اپنے کو خالی بھگن ملیں گا. ایسا نہیں، نماز میں کھڑے تو نماز میں خیال آنا، باورچی خانے میں خیال نہیں جانا. نماز میں آ کے کھڑے تو یہ نہیں ہونا اب وہ دکان میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا، وہ کیا رہا. تو تصوف یہ دیکھتا ہے کہ آپ قانون کی پابندی دل کی گہرائیوں کے ساتھ کتنا کریں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے رسالہ دینیات، اس کو آپ ضرور پڑھیے. اس میں مولانا نے عبادت کیا ہے، فقہ کیا ہے، تصوف کیا ہے، بہت اچھا لکھا. بہت اچھا سوال، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی وہاں سے یہ ڈاؤٹ آیا تھا رسالہ دینیات سے. جی ہاں، رسالہ دینیات ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، اسلام دھرم. تیلگو میں وہ اسلام کیا ہے دیکھ لیجئے، ہمارے پاس کنڑی میں اسلام دھرم بول کے ہے، انگریزی میں ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، رسالہ دینیات. بہت اچھا ہے، اس کو پورا آپ پڑھ لیں تو بہت آج بات اچھی سمجھ میں آتی. جزاک اللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ. کوئی سوالات رہے تو پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو مولانا جو فرسٹ 4 پوائنٹس بولے تھے اس میں اس وقت موجود نہیں تھے، لاسٹ میں اٹینڈ کری تھوڑا. ہاں 4 پوائنٹ یہ بولا میں، آپ جو ہے تعلیم و تربیت، اخلاق و کردار، عبادات کا اہتمام اور دعاؤں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اللہ کے دین کو پیش کرنا، یہ 4 بات. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات میں بولوں گا. اب دوسرا اور ایک پروگرام ہے میرا، اجازت دیجیے. آپ سب کا میں ممنون و مشکور ہوں. اللہ ہم سب کو اچھا رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، ہر آفت و بلا سے بچائے. یہ کرونا بیماری اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے ختم فرما کر ہم سب کو اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے والا، اطاعت کرنے والا بنائے. میں پھر ایک مرتبہ امیر مقامی کنوینر صاحب تاج الدین اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سب کو اچھا رکھے، آمین. جزاک اللہ. میں اس کے بعد امیر مقامی جناب الیاس احمد شکیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اختتام میں کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین. ہم مولانا محترم کے بہت زیادہ ممنون مشکور ہیں کہ آپ مسلسل 3 بجے سے مصروف ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ سے، آپ کے علم سے اللہ تعالی ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. عزیزان گرامی، یہ ہمارے جو اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، خواہ وہ اسٹڈی سرکل ہوں یا ہفتہ واری پروگرام ہو، اس کا ایک منشا یہ ہے کہ ہمارا کردار مضبوط ہو، اور جب کردار مضبوط ہوگا، اسلامی کردار، تو اس
اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کی یہی ایک راہ ہے جو اقامت دین کا ہم راستے کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو ایک ایسی قوم کو معذور کر دیا جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور اللہ اور کے رسولوں کی احکامات کو انہوں نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس امامت کی جگہ ہم کو ٹھہرا کیا، اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے، اور جب ہم کو خیر امت بنایا ہے تو ہم اس دنیا میں انسانیت کے لیے رحمت والا کردار ادا کریں تاکہ لوگوں کو اسلام کا صحیح میسج پہنچے۔ مکارم الاخلاق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، کیونکہ کل ہم جب سیرت کا پڑھ رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ان غار میں جا کر 3 4 روز غور و فکر کرنے کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتی ہیں کہ آپ بے کسوں کے، مظلوموں کے اور یتیموں کے دستگیری کرنے والے ہیں۔ تو ہم بھی ان اخلاق کا پرتو ہماری زندگی میں بھی آئے اور لوگ ہم کو خیر امت کے طور پہ جانے، تاکہ ہم اس امت کی فلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں۔ انشاءاللہ کل ایک ہمارا پروگرام لانچ ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اب بھی عام عوام میں جو شعور بیداری نہیں ہوئی ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ اعلانات بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سینیٹائزرز اور کچھ فیس ماسک وغیرہ بھی فری ڈسٹریبیوشن بھی کریں گے۔ اور انشاءاللہ آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کا تعاون بھی اور دعائیں بھی ہمارے لیے درکار ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار کریں تاکہ اس وبا اور قہر سے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک ہماری جو ذمہ داری ہے کہ خیر امت کی جو ذمہ داری اس کو ادا کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے کہ عوام میں ہم شعور بیداری کا ایک مہم کل سے شروع کریں انشاءاللہ، جس میں لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ مانے دور رہنا اور غیر ضروری طور پر بازاروں میں گھومنے سے منع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس ماسک کا استعمال، سینیٹائزر کا استعمال، اور باہر کا جنک فوڈ وغیرہ نہیں کھانا۔ اس سلسلے میں کچھ ہم شعور بیداری کے سلسلے میں کچھ اعلانات کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں آپ کی دعائیں اور آپ کا تعاون ہمارے لیے درکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاک اللہ خیر امیر مقامی صاحب کا۔ اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام اعلان کرنے سے پہلے 2 اعلانات ہے، جیسا میرا امیر مقامی ابھی آپ کے سامنے ہمارے امیر مقامی آپ کے سامنے بول رہے تھے، کل ایک اویئرنیس پروگرام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کل رات میں ہمارا پھر سے وہ اسٹڈی سرکل پروگرام ہوگا، اس میں راہ عمل پہ حدیث نمبر 10 سے 13 تک حدیث نمبر کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور اس پروگرام میں آج الحمدللہ 24 لوگ ہیں، اس کا معنی قریب 100 پارٹیسپینٹس اس پروگرام کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ لوگ کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست احباب لوگ کو بھی دعوت دیجیے اس پروگرام کے جب بھی ویکلی اجتماع اسٹڈی سرکل کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ اس اجتماع کا برخاست کے اعلان اجتماع برخاست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔